شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں دوستوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہیں. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کی بیٹھک ہے، اور مسجدوں میں دل بھی انہی لوگوں کا لگتا ہے جن کا دل اللہ کے ساتھ لگتا ہے. کتنے ہی زیادہ مال والے، حسن و جاہ والے، دنیاوی عزت و ناموس والے اور زیادہ پیسوں والے، یہ جو نعمت مجھے اور آپ کو ابھی ملی ہے، یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی، ان کو نہیں مل سکی. تو اس لحاظ سے میں اور آپ افضل ہیں. میرے دوستو، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور اللہ کا اصول اور طریقہ بھی یہی ہے جیسا ہمارے ہے. ہم بھی جن کو چاہتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں، اپنے گھر میں لاتے ہیں، اور جن کو پسند نہیں کرتے ان کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے، اور جن کو جتنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو اتنا زیادہ بیٹھنے دیتے ہیں اپنے گھر میں. میرا اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس بیٹھا رہے. تو اللہ رب العزت بھی اپنے گھر میں انہیں ہی بٹھاتے ہیں جن کو چاہتے ہیں، پھر جن کو زیادہ چاہتے ہیں ان کو زیادہ بیٹھنے دیتے ہیں، جن کو کم چاہتے ہیں ان کو کم بیٹھنے دیتے ہیں. اس لیے کہ قانون تو اللہ نے بنائے ہیں، اصول اور ضابطے تو سارے اللہ بنانے والے ہیں. تو جیسے میرے اور آپ کے اصول اور ضابطے ہیں، یہی اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی بھی یہی ہے. تو الحمدللہ میں اور آپ شکر کریں کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اللہ کے گھر میں صرف بیٹھ جانا یہ بھی عبادت ہے. بندہ کچھ نہ پڑھے، نہ تلاوت کرے، نہ نفل پڑھے، نہ ذکر اذکار کرے، صرف اللہ کا مہمان بن کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے. مجھ سے اور آپ سے اللہ رب العزت ہر نعمت کا حساب لیں گے، اور وقت کا ایک ایک سیکنڈ، ساعت کا حساب لیں گے. لیکن اللہ کے گھر میں جو میرا اور آپ کا وقت گزرے گا، اس سے ہمارے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ جو وقت میرا اور آپ کا مسجد میں اللہ کے گھر میں گزرے گا، یہ بے حساب وقت، اس کے بارے میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا. باقی میری اور آپ سے لے کر قبر کی گود تک پہنچنے تک جو میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اس کا مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا. کھانے پینے کا سوال ہوگا، مال و دولت کا حساب ہوگا، گھر بار کا حساب ہوگا، بیوی بچوں کا حساب ہوگا، کیا کمایا، کیا کھایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سبھی کا حساب ہوگا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے گھر میں جمع ہیں. پچھلی مرتبہ جب میں آیا تو میں نے آپ سے جو بات کی تھی سورہ مریم کے حوالے سے، وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا سورہ مریم میں کہ اولاد دینا، اولاد لینا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے. آج میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو نہ علم والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو برابر نہیں ہو سکتے. علم والے اعلیٰ مقام والے ہیں، اور جو جاہل ہیں وہ ادنیٰ مقام والے ہیں. تو اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ حضرات سے تھوڑی سی گفتگو کروں کہ جو میں اور آپ مدرسے میں یا کہیں پہ بھی دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جس کو دین کہا جاتا ہے، جس علم کو حاصل کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اخلاق آتے ہیں، جس علم کو حاصل کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کا طریقہ آتا ہے، ان سے گفتگو کرنے کا انداز آتا ہے،
جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے جو اخلاق اور جو کردار ہے جو ان کو بنانا اور سنوارنا ہے، وہ طریقہ جس علم سے آتا ہے اس کو علم دین کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ حضرات سے جو گفتگو ہو وہ اس علم کے اعتبار سے ہو کہ اس علم کو سیکھنے والے، سکھانے والے، علم کو سیکھنے والے اور سکھانے والے، اور ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، 4 طبقے ہو گئے۔ ایک علم سیکھنے والا، دوسرا اس کو سکھانے والا، تیسرا تعاون کرنے والا، چوتھا محبت کرنے والا۔ یہ 4 طبقے، ان کی کیا فضیلت ہے۔